مرتبہ سلسلتی درود الشریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، وَلَقَدْ اور یقیناً، آتَیْنا ہم نے دی، آتَیْنا ہم نے دی، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات۔ وَقَفَّيْنَا اور مسلسل بھیجے ہم نے، لگاتار بھیجے ہم نے، مسلسل بھیجے ہم نے، من بعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وقفینا من بعدہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل بھیجے، لگاتار بھیجے، بالرسل رسول، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار مسلسل رسول بھیجے۔ وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے دی البینات، بینات، واضح نشانیاں، واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ اور ایدنا ہم نے مدد کی، ہو ان کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، بروح القدس، روح القدس لفظی معنی ہے مقدس روح، اس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی مدد فرمائی، اور ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی مدد فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا کیوں، فا پس، کلما جب بھی، یہ جو حمزہ ہے نا اس کا لفظی ترجمہ تو ہے کیا، حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں کیا، لیکن اس کے مفہوم آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر ایسا کیوں ہوا، پھر ایسا کیوں ہوا، کلما کہ جب بھی، آئے، کم تمہارے پاس، افکلما ایسا کیوں ہوا کہ جب بھی آئے تمہارے پاس، رسول رسول، بما بھی ساتھ، ما جو،
بما اس کے ساتھ جو، یعنی وہ چیز لے کر جو لا نہیں تہوا پسند تھی انفسکم تمہارے نفسوں کو. کلما جاءکم رسول جب بھی رسول تشریف لائے، بما لا تہوا انفسکم وہ چیز لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھی، جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی تھی. جب بھی رسول ایسی کوئی چیز لے کر آئے، ایسا کوئی حکم لے کر آئے، ایسی کوئی تعلیم لے کر آئے، استکبرتم لفظی معنی ہے تم نے تکبر کیا، تم نے تکبر کیا، اور مطلب یہ ہے تکبر کا ماننے سے انکار کیا. استکبرتم ہم نے ابھی پڑھا ہے، ابلیس کا واقعہ بیان ہوا پیچھے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا آدم کو سجدہ کرو، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا. اس کا انکار کرنا اس کا تکبر تھا، تو تم نے تکبر کیا یعنی تم نے انکار کیا. فریقاً پس فریقاً ایک جماعت، کذبتم تم نے جھٹلایا. ففریقاً کذبتم انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، جھوٹا قرار دیا ان کو. تکذیب کا مطلب جھوٹا قرار دینا. انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو تم نے جھوٹا قرار دیا. وفریقاً اور ایک جماعت کو تقتلون تم قتل کرنے لگے. ففریقاً کذبتم انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو تم نے جھوٹا قرار دیا، تکذیب کی. وفریقاً اور انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو تقتلون تم قتل کرنے لگے. یہ بنی اسرائیل کے جرائم میں سے اللہ رب العزت نے ایک ان کا جرم، ایک ان کا طرز عمل اور یہاں بیان فرمایا. اچھا دیکھیں، یہ تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے درمیان پے در پہ انبیاء علیہم السلام. اس دوران جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ بنی اسرائیل میں ہی آئے، اور وہ کوئی ایک دو تین نہیں تھے، بلکہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. کبھی اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجتے تھے، کبھی دو انبیاء علیہم السلام کو، کبھی تین کو بھیجتے تھے. ایک نبی دنیا سے چلے جاتے اور آ جاتے، انبیاء دنیا سے تشریف لے جاتے اور آ جاتے. ہزارہ انبیاء علیہم السلام ان کے پاس آئے. مجموعی طور پر ان کا طرز عمل کیا تھا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، مجموعی طور پر ان کا رویہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے آخری دو جملوں میں بیان کیا. مجموعی طرز عمل یہ ہوتا تھا، پہلے یہ کوشش کرتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہم غلط قرار دیں، جھوٹا قرار دیں، ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کریں، اتنی باتیں کریں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ یہ غلط لوگ ہیں. انبیاء علیہم السلام، لوگ ان کو جھوٹا سمجھے، غلط سمجھے. آج بھی ہے نا، آج کی جو سیاست ہے اس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے، جھوٹ بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ دنیا اس کو سچ سمجھنے لگے. تو انبیاء علیہم السلام کو ہر جگہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جب سے آئے ہیں تو ہمارے ہاں فساد برپا ہو گیا ہے اور جھگڑے ہو رہے ہیں. تو پہلے یہ کرتے تھے، اس طرح نبی کی آواز دبا دیتے تھے. اگر نبی کی آواز دبانے میں کامیاب ہو جاتے تو ٹھیک ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب اس نبی کی آواز کوئی نہیں سن رہا، جو وہ کہتا ہے کہے. اگر نبی کی آواز دبانے میں کامیاب نہ ہو پاتے اور نبی کی آواز شدت اور قوت اختیار کرتی تو پھر یہ اس نبی کے خلاف سازش کر کے اس کو شہید کر دیتے تھے. یہ انبیاء علیہم السلام کی قاتل جماعت ہے. قرآن کریم میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ یقتلون النبیین،
کہ یہ وہ لوگ ہیں اور تم وہ لوگ ہو جو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو، انبیاء علیہم السلام کو شہید کرتے رہے ہو۔ اور ہم آگے پڑھیں گے کہ سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، یہ تم نے جو انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا ہے نا، وہ سب ہم نے لکھ لیا ہے، ہمارے پاس وہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی روش یہاں بیان کی گئی۔ اگر کوئی ایسا حکم اللہ کا ان کے پاس آتا تھا جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا تھا، جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتا تھا، جس سے ان کے مفاد پہ زد پڑتی تھی، وہ نبی کو جھوٹا قرار دینا شروع کر دیتے تھے، خود ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ دیکھتے ہیں جی، پھر دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ، کتاب، اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور یہ کتاب تورات ہے۔ وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پہ بھیجے، مِن بَعْدِهِ، ان کے بعد، بالرسل، رسول۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو۔ یہاں پہلی دفعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور ان کی ولدیت آئی ہے۔ ہم قرآن کریم میں جہاں پر بھی پڑھیں گے، اکثر جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ان کی ولدیت کے ساتھ آیا ہے، اور ولدیت میں والدہ کا نام آیا ہے۔ یہ دونوں باتیں منفرد ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے نام آئے ہیں تو ولدیت نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام بارہا آیا ہے، کوئی ولدیت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام بارہا آیا ہے، کوئی ولدیت نہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کا نام، زکریہ علیہ السلام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی قرآن کریم میں آیا ہے، ولدیت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام آیا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام آیا، اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا، اسحاق علیہ السلام کا نام، ولدیت کہیں پر بھی نہیں، محض ان کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جو انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آیا ہے تو ولدیت کے ساتھ آیا ہے۔ ولدیت کے ساتھ جو نام آیا ہے تو یہ نصارہ کی تردید کے لیے، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی ہر جگہ پر، یہ نہیں، غلط، غلط، بالکل غلط۔ تم یہ کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ اچھا، دوسری انفرادیت کہ ولدیت کے اندر والد کا نام نہیں ہے بلکہ والدہ کا نام ہے۔ اب والدہ کا جو نام ہے تو یہ تردید ہے یہود کی، وہ اس لیے کہ یہود ان کی غلط نسبت کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی غلط نسبت کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے تو ان کی والدہ کے ساتھ کے کچھ غلط معاملات تھے، ان کی بنا پر ولادت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے تردید فرمائی نہیں، یہ واحد شخص ہے دنیا کے اندر کہ جو محض اللہ کے فضل و کرم سے ایک خاتون سے بغیر کسی مرد کے توسل کے ولادت ہوئی۔ اس لیے اس ایک جملے کے اندر ولدیت ذکر کر کے یہود اور نصارہ اللہ نے دونوں کی تردید فرمائی، دونوں کو غلط قرار دیا۔ مریم کا بیٹا ہے، نصارہ کی تردید ہوئی، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اور مریم کا بیٹا ہے، یہود کی تردید ہوئی کہ یہ اس کے ساتھ کسی مرد کو لاحقہ ہے ہی نہیں، محض اللہ کے فضل و کرم سے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے دیں البینات، واضح نشانیاں۔ بینات کے اندر وہ معجزات بھی شامل ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے، ہم تیسرے پارے میں بھی پڑھیں گے اور ہم 7ویں پارے کے اندر بھی پڑھیں گے۔ ان کے اندر ایک احیاء موتا بھی تھا۔ احیاء موتا کا مطلب یہ ہے کہ مردے کو کہتے تھے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ واقعتاً قبر کے اندر پڑا ہوا مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا اور ان سے بات چیت بھی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ مٹی کے پرندے بنا کر اور ان کا وجود سا بنا کر تو اس میں پھونک مارتے تھے، فتکون طیرا باذن اللہ، تو وہ واقعتاً زندہ سلامت پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام
ان مریضوں کو دنیا میں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، وہ لا علاج قرار دیے جا چکے ہوتے تھے، محض ان کے وجود کے اوپر، آنکھوں کے اوپر یا جسم کے اوپر ہاتھ پھیر کر ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، یا ہاتھ لگتا تھا یا مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ واضح نشانیاں تھیں۔ انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات دیے جاتے ہیں تو اس کی ایک جھلک ہے۔ بینات سے یہ بھی مراد ہے، بینات سے انجیل بھی مراد ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب تھی، اور بینات سے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے وہ بھی مراد ہے۔ تو یہ سب ہم نے دیا، اور یہ اتنی واضح چیزیں تھیں کہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت صراحتاً ثابت ہوئی۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس، جبرائیل امین کے ذریعے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی جبرائیل امین کے ذریعے۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ، یہ ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے، امرأۃ عمران۔ حضرت مریم کے والد تھے عمران، حضرت مریم کے والد تھے عمران۔ تو جب عمران کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی امید ہوئی، یعنی ان کی اہلیہ کے ہاں امید ہوئی، تو حضرت مریم ان کی والدہ، انہوں نے ایک دعا مانگی، بلکہ جب ولادت ہو گئی تھی، ولادت ہو گئی، بیٹی کی ولادت ہوئی، تو ایک دعا مانگی تھی ان کی والدہ نے۔ دعا یہ تھی، اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ میں اس بچی اور اس کی اولاد، ان دونوں کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ میں آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں۔ یہ ماں کی دعا تھی اپنی بیٹی کے لیے اور آگے بیٹی کی اولاد کے لیے۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ انبیاء علیہم السلام کی اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے مدد فرماتے رہتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خصوصی طور پر منسلک کر دیا تھا کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ کیوں؟ ان کے پیچھے ان کی ماں، اور بلکہ ماں کی ماں جو ہے اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعا چل رہی ہے ان کے پیچھے، یا اللہ شیطان مردود سے ان کی حفاظت فرمانا۔ چنانچہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی طور پر حفاظت فرماتے رہے جبرائیل امین کے ذریعے، اور جب دشمنوں نے اپنی دانش میں ان کو سولی پہ لٹکایا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ رفع سما، رفع عیسیٰ۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کی مدد کی۔ نیک لوگوں کی دعائیں وہ نسلوں تک چلتی ہیں۔ یہ نانی کی دعا تھی، والدہ نہیں، نانی کی دعا تھی، یا اللہ میری بیٹی مریم اور آگے اس کی جو بھی اولاد ہو ان کی حفاظت فرمانا، شیطان مردود سے ان کو محفوظ رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اللہ نے فرشتے لگا دیے حفاظت کے لیے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، جب کبھی بھی تمہارے پاس آئے رسول بما لا تہوا انفسکم، وہ تعلیم لے کر جو تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، استکبرتم، تم نے ماننے سے انکار کیا، ففریقاً کذبتم، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، انبیاء علیہم السلام کی، انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کی تم نے تکذیب کی، وفریقاً، اور ایک جماعت کو تقتلون، تم قتل کرنے لگے۔ وقالو، اور یہ یہود کہتے ہیں، وقالو، اور یہ یہود کہتے ہیں، قلوبنا، قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، قلوب دلوں، نا ہمارے، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، قلوبنا ہمارے دل، غلف، غلاف سے ہے۔ غلاف کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کے اوپر غلاف چڑھا دیتے ہیں تو بند ہو گئی یہ چیز، کور ہو گئی۔ وہ کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دل بند ہیں۔ بلکہ لعنا، لعنت کی، ہم ان پر، اللہ نے، بلکہ لعنہم اللہ،
اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ پس قلیل، بہت تھوڑی باتیں ہیں، ما، جو، یؤمنون، وہ مانتے ہیں، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم باتیں ہیں جو وہ مانتے ہیں۔ ہمارے دل غلاف میں ہے یا بند ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ انبیاء علیہم السلام آتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے، ان کو جب آپ نے اللہ کا دین سنایا، قرآن سنایا، تو وہ آگے سے کہنے لگے بھائی ہمارے دل جو ہے نا بند ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارے اندر اتنا علم ہے، اتنی ہدایت ہے، بس اب ہمیں مزید کسی علم یا ہدایت کی ضرورت نہیں، ہمارے دل فل ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں ہمارے دل، ہم نے اپنے دلوں کو اب بند کر لیا، مزید ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جواب کیا ہے؟ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بات یہ ہے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے ہی دور کر دیا ہے، یہ شیطان کی طرح اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے، مردود کر دیے گئے، بل لعنہم اللہ بکفرہم۔ اصل بات یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی بڑا علم ہے، بڑی ہدایت ہے، تمہیں مزید کسی علم یا ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے دل بھرے ہوئے ہیں علم سے، ہدایت سے، نہیں، بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت ہی کم کوئی بات اب یہ مانے تو مانے، ورنہ یہ نہیں مانیں گے۔ یہاں تک جی ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، یہاں تک کہ بات چلتے 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 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آ گئی۔ یہ بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی ہیں، اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی طرف کوئی نبی نہیں آیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں، دلائل عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبرائیل امین کے ذریعے ہم نے ان کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ایسا کیوں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے، بما، وہ کچھ لے کر، لا تهوى انفسکم، جو تمہیں پسند نہیں تھی، جو چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگتی تھیں، انبیاء علیہم السلام وہ تعلیم لے کر آئے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، تم نے ماننے سے انکار کیا، ففریقا کذبتم، انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو تم نے جھوٹا قرار دیا، وفریقا، اور ایک جماعت کو تقتلون، تم قتل کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے نبی کو قتل کیا ہوگا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہوگا۔ تو یہ تو جماعت ایک نبی نہیں، پتہ نہیں سینکڑوں انبیاء علیہم السلام کی قاتل جماعت، وفریقاً، اور انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت تم ان کو قتل کرتے تھے۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت ہی کم یہ کسی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔